السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا 2-1 دن بعد اپنا سبق جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو آج سے ہی ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذہ دوات، یہ ایک دوات ہے۔ ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ تلک مدرسۃ، وہ ایک مدرسہ ہے۔ پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہاں طلبہ کو بتا دیا جائے کہ جس لفظ کے آخر میں گلتا ہو یعنی گلتا نظر آئے اس کے لیے ھذہ اور تلک استعمال ہوتا ہے۔ تو ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ھذہ سبورۃ، یہ ایک تختہ سیاہ ہے۔ تو آپ کے ذہن میں پہلے ہو رہا تھا ایسا کہ ھذا مکتب اور ھذہ سبورۃ ایسا کیوں ہوا؟ تو جس لفظ کے آخر میں گولتا نظر آئے اس کے لیے اگر آپ قریب کے اسم اشارہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو قریب کے تو اسم اشارہ دو ہے۔ ھذا اسم اشارہ قریب مذکر کے لیے اور ھذہ قریب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ذالک بعید مذکر کے لیے اور تلک بعید مؤنث کے لیے۔ ذالک اور تلک کا معنی ہے وہ، ھذا اور ھذہ کا معنی ہے یہ۔ تو ذالک دفتر، وہ ایک کاپی ہے۔ تلک محبرۃ، وہ ایک دوات ہے۔ محبرۃ بمعنی بھی دوات۔ تلک محبرۃ، وہ ایک دوات ہے۔ ھذا شباک، یہ ایک کھڑکی ہے۔ ھذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے۔ ذالک باب، وہ ایک دروازہ ہے۔ نافذۃ بمعنی دریچہ بھی ہوتا ہے۔ تلک ممحاۃ، وہ ایک ربڑ ہے۔ ھذا سالم، یہ سالم ہے۔ ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ جس لفظ کے آخر میں گلتا نظر آئے وہ اسم مؤنث ہے اور اس کے لیے اسم اشارہ آپ اگر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، قریب کے اسم اشارہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ھذہ، قریب کے ھذا اور ھذہ ان دونوں میں سے ھذہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ بعید کے اسم اشارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذالک اور تلک دونوں لفظ جو ہیں وہ بعید کے اسم اشارہ ہیں، ان میں سے تلک، ذالک اور تلک میں سے تلک کو مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کیجئے گا اور آج کی سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔